تو میں جاتا ہوں اپنی دلہن سے پوچھنے کہ کیا ہوا۔ وہ میرے ہاتھوں کو زور سے پکڑ کر بولتی ہے کہ خوش ہو جاؤ، تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ بھلا آپ کو دکھ ہو، اس میں کیسے خوش رہوں گا۔ بولنے لگی کہ جس شخص سے میں محبت کرتی ہوں اس کی شادی ہو رہی ہے، وہ اب کسی اور کا ہونے والا ہے۔ میں یہ بات سن کر کمرے سے باہر آ جاتا ہوں اور مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ وہ بیوی میری ہے پر اس شخص کے لیے جذبات کتنے زیادہ رکھتی ہے۔ خیر، میں نے صبر کیا۔ 2-3 دن اس نے نہ کسی سے بات کی نہ کچھ۔ تیسرے دن مجھے کہنے لگی کہ میرے محبوب کی شادی ہو چکی ہے، اب وہ کسی اور کا ہو چکا ہے، لیکن میں کبھی بھی تمہاری نہیں بنوں گی، یہ بول کر کمرے میں چلی جاتی ہے اور مجھے بہت غصہ آتا ہے۔ میں چپ کر جاتا ہوں۔ خیر، چوتھے دن میرے پاس آئی، بولنے لگی مجھے اپنی امی کے گھر جانا ہے، 1 ہفتہ ہو چکا ہے وہاں نہیں گئی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم تیار ہو جاؤ، میں چھوڑ آتا ہوں۔ اس نے پیکنگ کی، میں نے اس کی امی کے گھر چھوڑا، اور جب میں آ رہا تھا تو اس وقت اس نے کہا کہ میں 3 دن یہاں اپنی امی کے پاس رہوں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ 3 دن بعد جب میں اس سے لینے گیا تب وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی، میرے لیے کھانا لائی، چائے لائی، میرے سرہانے کھڑی ہوئی۔ میں نے سوچا شاید اب عقل آ گئی ہوگی۔ خیر، میں نے اسے گاڑی پر لیا اور گھر آیا۔ 1 دن بعد دوپہر کو کھانا کھانے لگا تو مجھے بولتی ہے کہ آج ہم ساتھ میں کھانا کھائیں گے، مجھے آپ سے کام ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ کھانا لائی اور میں نے پوچھا کہ کیا بات تھی جو تم مجھ سے کہنے والی تھی؟ تو اس نے کہا کہ آپ کو یاد ہے جب ہماری شادی کو 2 دن ہوئے تھے تب آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا آپ کو طلاق چاہیے؟ میں نے کہا ہاں، میں نے پوچھا تھا۔ تو بولتی ہے کہ اب مجھے طلاق چاہیے۔ یہ سن کر میرے حلق سے نوالہ اتر ہی نہیں رہا تھا۔ جب میں نے یہ بات سنی تو فوراً نہ کر دی۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں کروں گا، اور کس لیے تمہیں طلاق دوں؟ آخر وہ شخص جس سے تم محبت کر رہی تھی اس کی تو شادی ہو چکی، اب کس لیے؟ مجھے بولتی ہے کہ ہاں، اسی شخص کے لیے مجھے طلاق چاہیے، کیونکہ وہ شخص صرف مجھے چاہتا ہے۔ اس عورت کو اس نے شادی کے 5ویں دن ہی جب میں اپنی امی کے گھر گئی تھی تب ہی اس نے طلاق دے دی تھی۔ میں نے کہا نہیں، میں نہیں دوں گا طلاق۔ تو اس وقت اس نے کہا کہ میں چلا کر بولوں گی کہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، اور یہ شخص اتنا بے غیرت ہے کہ پھر بھی مجھے اپنے گھر بٹھایا ہوا ہے۔ پھر میں نے کہا کہ چاہے جو مرضی کرو، لیکن میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ لیکن میری دلہن شاید پوری طرح سے عشق میں ڈال تھی، فوراً باہر گئی اور میرے گھر والوں کو سب کچھ بتا دیا۔ تب میرے بڑے بھائی نے مجھے کہا کہ بھائی طلاق دے دو، ویسے بھی شریعت میں بھی زبردستی شادی سے طلاق دینا جائز ہے، اس لیے دے دو۔ ابھی صرف اس بات کا ہم کو پتہ ہے، اگر محلے والوں کو پتہ چلا
کہ آپ کی بیوی کسی اور پر مرتی ہے تو پورے خاندان کی عزت مٹی میں مل جائے گی۔ ابھی اسے طلاق دے دو، ہم کوئی اور بہانہ بنا لیں گے۔ میں نے آنکھیں بند کی اور طلاق دے دی، لیکن یقین مانو اس وقت میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ خیر وہ اپنی امی کے گھر چلی گئی۔ وہاں پتہ نہیں کیا ہوا، مجھے کچھ نہیں پتا۔ وہاں پہ وہ عدت میں تھی اور مجھے گھر والے بولتے کہ شادی کر لو۔ میں نے کہا صحیح وقت آنے پر کروں گا۔ خیر ایسے کرتے کرتے وقت بیتتا گیا اور اس کا عدت بھی پورا ہو گیا، اور اگلے دن اس کی اس شخص سے رخصتی تھی۔ خیر وہ دن آ گیا جس دن اس نے اس شخص کے ساتھ رخصت ہونا تھا، لیکن بدقسمتی کہ وہ شخص دوپہر کو اپنے کپڑے لینے گیا اور اسی وقت اس شخص کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ وہیں پر اس کی موت ہو گئی۔ اور وہ وہاں جو میری سابقہ دلہن تھی، وہ ایک بار پھر سے دلہن بنی بیٹھی۔ جب اسے اس بات کا پتہ چلا کہ میرا محبوب اس دنیا میں نہیں رہا، اور وہ بھی اس دن جس دن اس عورت کی اس شخص کے ساتھ شادی ہونے والی تھی، وہ عورت یہ بات سن کر پوری طرح ٹوٹ چکی تھی۔